بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو انہیں معزز جج صاحبان نے مشورہ دیا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں، جس پر عمران خان نے طویل مشاورت کی اور کہا کہ وہ ملک میں ایسے لوگوں سے مشاورت کریں گے جن کی کریڈیبلٹی صاف ہو، جو مینڈیٹ صاف آئے اور ملک کو استحکام میں لانے کے لیے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جب سے ان کی حکومت گرائی گئی، عمران خان کا موقف تھا کہ وہ پاکستان میں رول آف لا کے لیے ہر ایک کے ساتھ مذاکرات کریں گے، لیکن اس دوران عمران خان کی سفر پر حکومتی انتقامی کارروائیاں جاری رہی، ہزارہاں گرفتاریاں ہوئی، تحریک انصاف پہ ہر روز کریک ڈاؤن ہوتا رہا، لیکن عمران خان نے آئینی اور سیاسی راستہ رکھا اور عدالتوں اور اداروں کے بھی دستخط دیے۔ سپریم کورٹ میں جب عمران خان نے چیف جسٹس کو ویڈیو لنک سے ہوا تو اس پر انہیں جسٹس مندوہیل، جناب سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوہیل نے ریمارکس دیے تھے، جب گھر میں آگ لگ جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، سب سے پہلے فوری طور پر کوشش کی جاتی آگ بجھائی جائے اور آگ بجھانے پر ہی توجہ دی جاتی ہے، چاہے پانی ناپاک ہو۔ اس وقت جج صاحبان نے یہ بھی نکتہ اٹھایا کہ عمران خان نے اور ان کی جماعت نے جب پارلیمنٹ میں نیب قوانین میں ترامیم کی مخالفت کیوں نہیں کی، نیب قوانین میں ترامیم کی مخالفت کیوں نہیں کی اور پارلیمانی معاملہ عدالت میں کیوں لے کر آئے، ان نکات کی روشنی میں عمران خان نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رکھیں جب نیب قوانین میں ترامیم کی تو عمران خان نے جب ان کی حکومت سائفر کیس کے مطابق، سازش کے مطابق عمران خان کا ختم کر دی گئی تو انہوں نے پارلیمنٹ سے ریزائن دے دیے تھے، استعفے دے دیے تھے قومی اسمبلی، نہ صرف قومی اسمبلی سے بلکہ دونوں صوبائی اسمبلی سے، وفاق اور کے پی کے۔ لیکن خیر بہرحال جج صاحب نے جو نکتہ اٹھایا تو اس پر عمران خان نے مشاورت کے بعد اہم فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، انہوں نے اس پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو خط لکھیں گے جس میں وہ مذاکرات پر آمادگی کا عندیہ دیں گے، لیکن مذاکرات بامقصد ہونے چاہیے، این آر او لینے اور دینے کے لیے نہیں۔ عمران خان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو ایک خط لکھیں گے تاکہ ملک کو جاری اس بحران سے نکالا جا سکے اور اکانومی کی صورتحال بہتر کر سکے، کیونکہ موجودہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں، اور ان کی ناکامی کی وجہ سے پاکستان کئی سال پیچھے چلے گیا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی اور بجلی کی بڑھتے ہوئے نرخ کی وجہ سے اور خود پاکستان کی بیرون ملک اربوں روپے لے جانے پر کوئی بین الاقوامی انویسٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک تو ملک میں عدم استحکام ہے اور دوسرا اس وقت بے چینی ہے، اور پی ٹی آئی کو خاص کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا اداروں پر اعتماد بھی نہیں رہا۔ ان سب معاملات کے حل کے لیے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ سیاسی مسائل اور معاشی مشکلات کے پیش نظر وہ ہر سنجیدہ فریق سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے جو جمہوریت کی بالادستی پر یقین رکھتے ہوں، جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہوں، جو چور دروازوں سے نہ آئیں۔ اس لیے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ یہ خط سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ خط ان کا پاکستان میں ایک نیا سیاست کی لہر ہوگی اور جس میں سیاسی انتقام کو دفن کیا جائے گا، بدلے کی سیاست کو ختم کیا جائے گا، ملکی مفاد میں آگے بڑھا جائے گا، مخالفین کو کچلنے کے لیے بجائے جنہوں نے مال لوٹا ہے ٹیکس چوری سے۔ ایک مثال ہے کہ ایک آدمی 50 کروڑ کا روزانہ مال بناتا ہے تو اسے صرف 10 کروڑ ظاہر کرتا ہے اور 40 کروڑ کا ٹیکس چوری کرتا ہے، رشوت لیتے ہیں، کرپشن میں مال میجنٹ کرتے، اس کے لیے وہ بھرپور اقدار کر۔ عمران خان نے کہا کہ وہ خط سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے خط کا متن بھی ملاقات کرنے والے رہنماؤں کو نوٹ کرا دیا ہے۔ ان سے جو وکلاء نے ملاقات کی انہوں نے خط کے متعلق سب سے
تفصیلی مشاورت کر دیا اور ایک نقطہ نوٹ کرایا ہے تاکہ یہ خط جامع ہو اور اس کے مقاصد نکلیں۔ عمران ہے اس خط میں انتخابی مینڈیٹ کی واپسی، یعنی کہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا، جس کو 8 فروری کو پاکستانی عوام نے ووٹ دیے تھے، اس مینڈیٹ کی چوری کی واپسی کا مطالبہ سب سے پہلے رکھا ہے تاکہ عوام کے حقیقی نمائندے آئیں تو آ کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ دوسرے نمبر پر وہ اس میں خط میں لکھیں گے کہ 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری فوری طور پر کروائی جائے اور اس میں ذمہ داروں کو سزا دی جائے اور جو بے قصور لوگوں نے فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اور اس موقع پر پی ٹی آئی انہوں نے لکھا گے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف سیاسی کیسز جو انتقام کے لیے کبھی 16 ایم پی او، کبھی 144 کی وائلیشن، کبھی دہشت گردی ایکٹ، کبھی جلسہ کرنے پر مقدمات دہشت گردی اور سنگین ہے، کہ ان نقطے کو بھی اٹھانے کا فیصلہ کیا تاکہ عدالتوں کو پتہ چلے حکومت پرسنل انتقام کے لیے آئین اور قانون کا کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اس میں بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر علی، علی امین گنڈاپور اور دیگر پارٹی قائدین سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کے اور طریقے انصاف کے بھی رابطے ہو رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے اب جیل میں اس بات کو حتمی کیا ہے کہ وہ اپنے لیے این آر او نہیں لیں گے۔ نیر کیس کی ترامیم میں ہوتا تو وہ انہیں سہولت ملتی ہے، لیکن انہوں نے کہا وہ عدالتوں سے باعزت بری ہوں گے، وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری نہیں بنیں گے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کے مزید جج کی رائے کو اہمیت دی ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ حکومت اس سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ عمران خان تو پچھلے 2 سال سے عوامی مینڈیٹ کی بات کر رہے تھے، وقت پہ الیکشن نہیں کرائے، اس پہ آئین کی خلاف ورزی کی، جب الیکشن بھی کرائے تو وہ بھی مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، کیونکہ حکومت تو چوری کے ووٹوں سے کیسے حکومت نواز شریف شہباز شریف واپس کریں گے۔ یوں لگتا ہے کہ عمران خان ججوں کی اہمیت دیکھ کر خط تو لکھ کر پہلا قدم بڑھیں گے، بادی النظر میں حکومت کا ماضی دیکھ کے وہ لگتا ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ اس سے ان کو چوری سے حاصل کی ہوئی حکومت واپس کرنا ہوگی اور انتقامی مقدمات ختم کرنا ہوں گے۔ حکومت کی نیت پر اس شک کی وجہ کچھ یوں اور نہیں بلکہ حکومت ہی کے حالیہ اقدامات ہے۔ ایک عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کا مقدمہ درج نہیں ہوا۔ عمران خان پر 200 مقدمہ درج کر دیے گئے۔ ان کی ساری کی سیاسی جماعت اس وقت سیاسی مقدمات میں ملوث ہے، کسی سے رعایت نہیں کی جاتی۔ ایک گھر میں 20 چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور جو چند دنوں پہلے پشین اور حافظ آباد میں جلسہ ہوا اس کے بھی مقدمہ درج کر دیے گئے۔ اور حالیہ مقدمہ ہے کہ شہباز گل کے مطابق لاہور سے ان کے بڑے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ اس وقت لاپتہ ہیں۔ کون لے گیا ہے؟ پولیس کے پاس ہے، ایف آئی اے کے پاس ہے یا نیب کے پاس ہے، اس کی ابھی تک معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ گزشتہ روز عالیہ ابزا اور صنم جوید کو گجرانوالہ سے لا کر ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، اور چھاپے اس کی بےہودگی اور بدتمیزی سے مارے گئے کہ گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی، بدتمیزی کی گئی، خواتین کی تذلیل کی گئی، چادر جوار تقدس پامال کیا۔ اور آج گزشتہ روز خصوصاً عمر ایوب کو سرگودے میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے گئے تو پولیس کی بھاری نفری نے انہیں پیشی کا حق بھی ان سے چھین لیا اور باہر زبردستی روک لیا گیا۔ ایسا تو ماضی میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی عدالتوں سے ریلیف لینے جائے اور انہیں ہی روک لیا جائے۔ اس پر ناظرین حکومت سخت پی ٹی آئی کو خدشات ہیں، لیکن وہ عدالت کے مشورے پر آگے چل رہے ہیں۔ عمر ایوب کو دہشت گردی عدالت میں پیش ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ پولیس نے دن بھر عدالت کے باہر خسار بنایا رکھا اور اپوزیشن لیڈر ضمانت کے لیے پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حافظ آباد جہاں پاکستان پی ٹی آئی نے جلسہ کیا اور پشین میں پی ٹی آئی کے جلسے کرنے والوں پر مقدمات درج کر دیے گئے، اور خود حکومت سے جلسوں کے لیے انہیں بندے ہی نہیں ملتے کہ بندہ نہیں آتا۔ خالی گراؤنڈ میں یہ جلسے کیا کرے؟ نواز شریف نے ملک کی صدارت تو لے لی لیکن جلسہ کرنے کے لیے عوام نہیں لا سکے۔ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ تو بن گئی، لیکن مینار پاکستان بننے کے لیے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو فارم 47 میں گڑبڑ کرنا اور 45 کو چوری کرنا الگ بات ہے۔ عوام کی مقبولیت ایک اصل حقیقت ہے۔ ناظرین، یہ جو جلسے کرنے پر مقدمات ہیں، یہ سب وہ اقدامات ہیں جو حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان جیل سے باہر آئے اور سیاسی
عمل کا حصہ بنے، کیونکہ عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں تو سیدھا اقتدار کی کرسی پہ عوام ان کو بٹھا دے گی، ووٹوں کی طاقت سے، سازش سے نہیں۔ حکومت کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ سعودی عرب ہو یا متحدہ عرب امارات، چین کے دوروں کے باوجود اس ملک میں بیرون ملک سے آنے والے سرمایہ کاری بڑھ ہی نہیں رہی۔ لوگ عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ ملک میں امن و امان نہیں ہے، یہاں تک کہ صحافیوں کو، میڈیا کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ اب صحافی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو زبان بندی کرنے کے لیے پنجاب میں حد تک عزت کا قانون بنا دیا گیا ہے، اور حد تک عزت کا قانون اس پارٹی نے بنایا ہے، مسلم لیگ نون، جس کا سابق صدر جس کے وزیر اعظم آصف علی زرداری کو کہتے تھے آپ کی گردن میں پٹا ڈال کے لاہور اور لاڑکانے کی گلوں میں گھسیٹوں گا، اور آصف علی زرداری کہتے تھے نواز شریف دھرتی کے ناسور ہیں، ان کا ساتھ دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین، پاکستان کی بہتری اور اسی میں ہے کہ رول آف لا ہو، طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ہو، کمزور آدمیوں کو، غریب آدمی کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ذاتی اناد کی بجائے ملکی مفاد کو ترجیح دی جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔